حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ الریاض النظرہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تو میں نے جبرائیل امین سے کہا اخبرنی عن فضائل عمر وما لہ عند اللہ عز وجل، کہ فاروق اعظم کی فضیلت اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جو فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ ہے وہ بیان کرو۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا لو جلست معک قدر ما لبث نوح فی قومہ لم استطع ان اخبرک بفضائل عمر وما لہ عند اللہ عز وجل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جتنا وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹھوں اور آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر حضرت فاروق اعظم کی تعریف کروں، ان کا مقام و مرتبہ بیان کروں جو رب کی بارگاہ میں ہے، تو یا رسول اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جتنا وقت ختم ہو جائے گا لیکن فاروق اعظم کی تعریف نہیں ہو سکے گی، آپ کا جو رب کی بارگاہ میں مقام ہے وہ بیان نہیں ہو سکے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے 950 سال۔ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں 950 سال دن رات آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر فاروق اعظم کی فضیلت بیان کروں اور ان کا جو رب کی بارگاہ میں مقام ہے وہ بیان کروں، تو یا رسول اللہ 950 سال ختم ہو جائیں گے لیکن فاروق اعظم کی تعریف نہیں ہو سکے گی، ان کا جو رب کی بارگاہ میں مقام ہے وہ بیان نہیں ہو سکے گا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ہے لَيَبْقِيَنَّ الْإِسْلَامَ مِن بَعْدِ مَوْتِكَ عَلَى مَوْتِ عمر ابن خطاب۔ یا رسول اللہ، پورا عالم اسلام کا بچہ بچہ 2 مرتبہ روئے گا۔ ایک اس وقت روئے گا جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور دوسری مرتبہ عالم اسلام کا بچہ بچہ اس وقت روئے گا جب حضرت فاروق اعظم دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، میں مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے، چند سال اس کی عمر ہے، زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے تمہارے رونے کی؟ وہ کہنے لگی کہ آج فاروق اعظم کا وصال ہو گیا، میں آپ کے وصال پر رو رہی ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم تو ابھی بچی ہو، تمہیں کیا پتا ہے کہ فاروق اعظم کون تھے، رب کی بارگاہ میں ان کا کتنا مقام تھا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا کتنا مقام تھا، فاروق اعظم کا صحابہ میں کتنا مقام تھا؟ تو اس بچی نے جواب دیا، کہا کہ علی رب کعبہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ فاروق اعظم کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، صحابہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں یتیم تھی، میرے گھر کے اندر کوئی کھانا پکانے والا نہیں تھا، گھر کے برتن دھونے والا کوئی نہیں تھا، صفائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، بکریوں کا دودھ دھو کر دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ 23 لاکھ مربع زمین کا حاکم، وقت کا بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، نائب رسول، مراد رسول میرے گھر کے اندر آ کر مجھے کھانا بھی پکا کے دیا کرتا تھا، میرے گھر کی صفائی بھی کیا کرتا تھا، مجھے بکریوں کا دودھ بھی دھو کے دیا کرتا تھا۔ آج سوچتی ہوں کہ کون آئے گا فاروق اعظم کے بعد جو یتیموں سے اتنی محبت کرے گا کہ ان کے گھر کی صفائیاں بھی کرے گا، ان کو بکریوں کا دودھ بھی دھو کے دے گا، ان کے لیے کھانا بھی پکائے گا، جب رات کو انہیں نیند نہیں آئے گی تو انہیں اپنی گود میں سلائے گا بھی۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میری چیخ نکلی، میں نے کہا رب کعبہ کی قسم قیامت آ جائے گی دوسرا فاروق اعظم نہیں آئے گا۔